السلام علیکم عزیز طلبہ، او سی ایم میں آج ہم ایک امپورٹنٹ سوال کو سمجھنے جا رہے، منصوبہ بندی، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، پلاننگ کی اہمیت بتلائیے۔ اگر ایسا سوال پوچھا جائے کہ منصوبہ بندی کی اہمیت بتلائیے تو ہم اس کی اہمیت میں 5 پوائنٹ کی شکل میں جواب دیں گے۔ پہلا ہے، کاروبار کے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ لکھیں گے آپ کو اس کے نیچے اپنے طرف سے 2 تا 3 لائن لکھنے پڑیں گے۔ صرف ایک پوائنٹ لکھ دینا کافی نہیں رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ پلاننگ یعنی کہ منصوبہ بندی کاروبار کے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنے کے پہلے ایک پلاننگ بنا لیں گے، اور پلاننگ بناتے وقت آپ کے نظروں کے سامنے مقصد ضرور رہے گا کہ یہ مقصد مجھے حاصل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک پلاننگ یہ بن رہی ہے کہ ہمارے کاروبار کا ایک برانچ کا اضافہ ہونا چاہیے، اور ایک برانچ کا اضافہ کیا ہے؟ یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ مقصد کو منصوبہ بندی کے وقت ہی اپنی نظروں کے سامنے اگر آپ رکھیں گے تو یہ منصوبہ بندی آپ کو اس مقصد کو حاصل کرنے میں مدد کرے گی۔ یہ مینجمنٹ کا ایک اہم کام ہے کہ جب کبھی بھی وہ پلاننگ بنائے گی، منصوبہ بندی کرے گی، تو مقصد کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں گے۔ مقصد کو نظروں سے اوجھل رکھ کر اگر ہم پلاننگ کرنے جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ مقصد ایک طرف رہے گا اور پلاننگ کے ڈائریکشن کچھ الگ رہیں گے۔ لہذا ہر آدمی جو کاروباری نوعیت کی منصوبہ بندی کر رہا ہو یا کسی اور نوعیت کی منصوبہ بندی کر رہا ہو، اس کے پاس ایک پلاننگ ہونا چاہیے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسٹوڈنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اچھا سا انجینئر بن جائے، تو وہ اپنے کریئر کی جو پلاننگ بنائے گا تو وہ انجینئر بننے کے مقصد کو نظروں کے سامنے رکھے گا۔ مان لیجئے کہ وہ پلاننگ بناتے وقت انجینئر بننے کے مقصد کو نظروں کے سامنے رکھے گا تو وہ اپنے ٹارگٹ پر کام کرے گا۔ اور مان لیجئے کہ اس کا مقصد کوئی دوسرا ہی ہے، پلاننگ کوئی دوسری ہی ہے، تو اس کی پلاننگ اس کو کبھی بھی اپنے مقصد تک پہنچنے میں مدد نہیں کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، منصوبہ بندی کی اہمیت میں پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، مستقبل کی غیر یقینی کیفیت کی روک تھام۔ دیکھیے، مستقبل، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فیوچر۔ فیوچر بہت غیر یقینی حالات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بہت سے غیر یقینی حالات ہوتے ہیں۔ بہت دور اندیش بھی اگر آدمی ہے تو بھی وہ فیوچر کے غیر یقینی کیفیات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں 2020 کا سال شروع ہوا، ایک کرونا نام کی بیماری ایک چیلنج کی حیثیت سے آ گئی۔ اب آپ مجھے بولیے، کیا کسی نے اس بیماری کے آنے کو آج سے 2 سال پہلے تصور کیا ہوگا؟ بالکل نہیں کیا ہوگا۔ کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ ایک نئی بیماری آ جائے گی جو چیلنج بن کے آئے گی، ہے نا؟ یا ملک کے اندر کوئی اچانک ایک نیا قانون آ جاتا ہے، نوٹ بندی کا قانون آ جاتا ہے، تو کیا کوئی بزنس مین اس کو پہلے سے ذہن میں لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ لیکن ہم یہ بتا رہے کہ مستقبل غیر یقینی ہے، تو بھی منصوبہ بندی کے ذریعے ہم اس کی غیر یقینی صورتحال کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اگر مان لیجئے ہم نے بغیر کسی منصوبہ بندی کے کام کر ڈالا اور کوئی غیر یقینی صورتحال آ گئی، کوئی چیلنج آ جائے یا کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، کوئی پرابلم آ جائے، تو ویسے وقت پر بزنس مین کیا ہو جائے گا؟ یہ پزل ہو جائے گا۔ اس پزلنس سے بچنے کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ ہم ایسی منصوبہ بندی کریں کہ اگر کوئی غیر یقینی صورتحال آتی بھی ہے تو ہم اس کو فیس کر سکیں، ہم اس کو ٹیکل کر سکیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک ڈاکٹر ہے، اس کو آپریشن کرنا ہے، وہ آپریشن تھیٹر کے قریب آکسیجن کا سلنڈر بھی رکھے گا، کوئی ایمرجنسی دوائیں بھی رکھے گا، وینٹیلیٹر بھی رکھے گا۔ کیوں؟ اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ چیز بالکل ہاتھ پر ہونا چاہیے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑے، لیکن جب آپ پلاننگ بناؤ گے تو مستقبل کے غیر یقینی کیفیات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال جب کبھی بھی آپ کے سامنے آئے گی، آپ نفسیاتی طور پر بہت کانفیڈنٹ رہیں گے۔ آپ یہ کہیں گے کہ صاحب، اگرچہ کہ مستقبل کی ہر غیر یقینی صورتحال کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن میں کسی حد تک اندازہ لگا چکا تھا کہ مجھے ان حالات سے سابقہ پیش آ سکتا ہے۔
تو منصوبہ بندی غیر یقینی کیفیت کی روک تھام میں بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں وسائل کا بہترین استعمال، وسائل آپ کو میں نے بارہا بتایا، مین، مشین، مٹیریل، میتھڈ، منی، یہ جو 5 ایم ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وسائل۔ اگر آپ کے پاس بہترین پلاننگ ہے تو آپ مین، مشین، مٹیریل، یہ جو 5 ہمارے وسائل ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں گے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک پلاننگ ہے کہ میں اپنے ورکر کا روزانہ 8 گھنٹہ استعمال کروں گا، میں اپنے مشین کو روزانہ 7 گھنٹے چلاؤں گا، میں الیکٹریسٹی کا روزانہ اتنا استعمال کروں گا، را مٹیریل ہم کو روزانہ اتنا لگے گا، ہمارا میتھڈ ایسا ایسا اور ایسا رہے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے وسائل ہیں، اور ان وسائل کا بہترین استعمال ایک کامیاب بزنس مین ہی کر سکتا ہے، اور وہی کامیاب بزنس مین بہترین استعمال کر سکتا ہے جس نے کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کی ہوگی کہ میں آدمی کا استعمال ایسا کروں گا۔ آج مان لیجئے کہ بدھ کا دن ہے، جمعے کے دن میں اپنے یہ آدمی کا یہ استعمال کروں گا، دوسرے آدمی کا یہ استعمال کروں گا۔ یہ تمام جو وسائل ہے اس کا اگر آپ بہترین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پہلے سے منصوبہ بندی کی شکل میں، پلاننگ کی شکل میں ایک پروگرام بنا ہوا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اچانک کام شروع کرے، ایکس نام کے آدمی کو پکڑے، کام اس کے حوالے کر دیے، وائی نام کے آدمی کو پکڑے، اس کے حوالے کر دیے، اس کو کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے وہ ایک دوسرا ہی مسئلہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس انداز میں ہم کام کریں گے تو اس کو تو آپ پلاننگ کے ساتھ کام نہیں کہہ سکتے نا۔ پلاننگ اگر آپ نے کی ہوتی تو آپ وسائل میں پہلے طے کر لیتے کہ یہ آدمی اس وقت پر یہ کام کرے گا، اس مشین پر فلانا آدمی کام کرے گا، ہم را مٹیریل کو ایسے ایسے اور ایسے استعمال کریں گے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت ہوں گی جب کہ ہمارے پاس منصوبہ بندی ہو تو وسائل کا ہم بہترین استعمال کریں گے۔ اب اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو صلاحیت کا بہترین استعمال، یہ بات بھی بالکل صحیح۔ کسی کی صلاحیت کا اگر آپ کو اچھا استعمال کرنا ہے تو آپ کے پاس پہلے سے ایک پلاننگ ہونا چاہیے۔ ایک اچھا مینیجر ایک پلان بنائے گا کہ ہمارے پاس ایک اے نام کا ورکر ہے، ایک بی نام کا ورکر ہے، سی نام کا اور ڈی نام کا ورکر۔ اب اے کو ہم کون سا کام دیں گے؟ ہم اے کو ٹیکنیکل کام دیں گے۔ بی کو ہم کون سا کام دیں گے؟ ہم بی کو فائنانشیل کام دیں گے۔ سی کو ہم کون سا کام دیں گے؟ ہم سی کو ایڈمنسٹریشن کا کام دیں گے، نظم و نسق کا کام دیں گے۔ ڈی کو ہم کون سا کام دیں گے؟ خط و کتابت یا کرسپونڈنس کا کام دیں گے۔ کیوں؟ ہم کو معلوم ہے کہ اے کا ٹیکنیکل نالج بہت اچھا ہے، بی کا فائنانشیل نالج بہت اچھا ہے کیونکہ وہ کامرس کا ایکسپرٹ ہینڈ ہے، سی اس نے MBA کی ڈگری پاس کی ہے اس لیے ایڈمنسٹریٹو ٹیلنٹ اس میں ہے، اور ڈی یہ انگریزی زبان کا ایک ماہر آدمی ہے، خط و کتابت یا کرسپونڈنس میں ایکسپرٹ ہے۔ یہ کام ہم کو اگلے ہفتے دینا ہے، لیکن آج ہم منصوبہ بندی کرتے وقت ہر آدمی کے صلاحیت کو اپنے ذہن میں تازہ کریں گے اور اس کے حساب سے اس کو کام دیں گے۔ ایک کالج ہے، اس کالج میں میتھمیٹکس کے 4 لیکچررز ہیں اور سلیبس میں 12 چیپٹر ہیں۔ ہم ہر لیکچرر کے ٹیلنٹ سے واقف رہیں گے کہ ایک لیکچرر شروع کے 3 چیپٹر اچھے پڑھائے گا اس لیے اس کو وہی کام دیں گے، دوسرا لیکچرر بعد کے 3 چیپٹر اچھا پڑھائے گا تو اس کو ہم وہی کام دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہمارے پاس منصوبہ بندی ہو۔ اور اس کے برخلاف ہم نے ایسا کیا کہ جس دن کالج شروع ہو رہا پہلے دن آیا، ایک صاحب نظر آئے ان کو کچھ کام دے دیا، دوسرے صاحب نظر آئے ان کو کچھ کام دے دیا، تو آپ خود بولیے کیا اس کام کے پیچھے منصوبہ بندی ہے؟ ایسا کہا جا سکتا ہے؟ کیا نہیں کہا جا سکتا؟ اور جب نہیں کہا جا سکتا اس کا مطلب ہم اپنے کام میں بری طرح سے فیلیور ہو جائیں گے۔ ہم کسی آدمی کو ایسا کام دیں گے جس کے وہ ABC سے بھی واقف نہیں رہے گا، ہم اس آدمی کو ایسا ایڈمنسٹریشن کا کام دیں گے جو قطع ایڈمنسٹریشن سے واقف نہیں ہوگا، تو پتہ یہ چلا کام ہم کو آئندہ ہفتے کرنا ہو یا آئندہ مہینے کرنا ہو یا آئندہ سال کرنا ہو، ہمارے پاس کاغذ پر اس کی باضابطہ ایک منصوبہ بندی ہو جانا چاہیے
इसकी वजह से हम हर वर्कर की बेहतरीन सलाहियत का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर यही बतला रहा कि एक अच्छी मनसूबाबंदी किसी भी वर्कर के बेहतरीन सलाहियत को इस्तेमाल करने का नाम है। अच्छा, उसके बाद क्या है साहब, नई दरियाफ्त में मदद। जब आप प्लानिंग करते हो तो देखने में है कि प्लानिंग करने की वजह से एक नई दरियाफ्त, जिसको बोलते हैं इख्तिरा या इन्वेंशन या डिस्कवरीज होती है। क्यों? तो आपने प्लान बनाकर काम किया, आप मनसूबाबंद तरीके से काम करते हैं, तब एक नई दरियाफ्त हमारे सामने आती है। तो पता ये चला कि आपको अगर नई दरियाफ्त की ज़रूरत है, आप जानते हैं कि आज दुनिया इतनी एडवांस है कि हर 3.5 मिनट में एक नई दरियाफ्त होती है। हर 3.5 मिनट दुनिया का एक इंटेलिजेंट तबका काम पे लगे हुआ है, बस पहले प्लान बना रहा है, इंतहाई सिंसियरली, इंतहाई संजीदगी के साथ। उसके पास कभी ये कंप्लेन नहीं है कि मेरा वक्त गुजरता नहीं या मेरे पास बहुत टाइम कम है, मैं बोर होता हूँ, बल्कि वो ये कंप्लेन करता है कि साहब मेरे पास वक्त कम पड़ता है। वो लगा हुआ है काम पे। इसके नतीजे में हर 3.5 मिनट में एक नई चीज़ दरियाफ्त हुई। आप देख रहे कि जब आज से 20-25 साल पहले हमारे अपने मुल्क में मोबाइल आया था, उसका एक हैंडसेट आप सामने रख के देखिए और आज के दौर का लेटेस्ट मोबाइल का हैंडसेट रख के देखिए। अब आप खुद बोलिए, क्या दोनों के फंक्शन आपको बिल्कुल मसावी नजर आएंगे? नहीं साहब। आज से 20-25 साल पहले का जो मोबाइल था वो सिर्फ एक टेलीफोन, बात करने और बात रिसीव करने का आला था, बस खत्म। और आज का मोबाइल, ज़मीन आसमान का फ़र्क। कितने सहूलतें हैं, ये सहूलतें सब क्यों जुड़ गई? क्यों? तो मुसलसल मनसूबाबंदी की वजह से नई दरियाफ्त सामने आ गई। और हम ये कह सकते कि अभी जो मोबाइल हमारे हाथों में है, आइंदा 2-3 महीनों में एक ऐसा मॉडल आ जाएगा कि हमारे हाथों का वो मोबाइल जिसको हम बहुत मॉडर्न समझते हैं, लेटेस्ट समझते हैं, वो हमको आउटडेटेड नजर आएगा। ये कैफियत सिर्फ मोबाइल के साथ है ऐसा नहीं, बाइक के साथ भी यही है, कारों के साथ भी यही है। अलगर दुनिया के हर मैदान में नई दरियाफ्तें सामने आ रही हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये ज़रूरी है। और ये क्यों हो रहा? ये इसलिए हो रहा, ये नई दरियाफ्त इसलिए हमारे सामने आ रही क्योंकि एक्सपर्ट लोग मनसूबाबंदी के साथ मैदान में उतर रहे। इंजीनियर्स, ज़हीन तरीन इंजीनियर्स, वो मनसूबाबंदी के साथ मैदान में उतर रहे। इसके नतीजे के तौर पे आप देखते हैं कि साहब हर मैदान में तब्दीली आ रही। आप देखते हैं कि लाइट, अब हम लोग हर आए दिन एक नए दौर में दाखिल होते चले जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत कम होता चला जा रहा है। कभी एलईडी है तो कभी सीएफएल है, हर नए किस्म की चीज़ें हमारे सामने आती चली जाएगी। 4 व्हीलर्स है, ऐसे 4 व्हीलर्स मैदान में आ गए कि जिनको चलाने वाले को अब गियर के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। स्पीड अगर बढ़ाओगे गियर ऑटोमेटिक खुद बढ़ेगा, स्पीड अगर आप कम करेंगे एक्सेलेटर से, गियर ऑटोमेटिक खुद गिरेगा या गियर ऑटोमेटिक खुद कम हो जाएगा। तो पता ये चला कि जब मनसूबाबंदी होती है तो नई किस्म की दरियाफ्तें हमारे सामने आती हैं। तो 5 पॉइंट ये हो गए। अब इसके आगे अगर आप देखें कि मनसूबाबंदी की अहमियत क्या है, तो हम ये देख सकते कि मनसूबाबंदी के अंडर में और भी कुछ पॉइंट है जो हमको अभी छठा पॉइंट है रब्त में मदद। रब्त में मदद, रब्त के माने क्या होते? जोड़ना, रब्त में मदद। अब देखिए, पुराने ज़माने के कारोबारी इदारे और आज के दौर के कारोबारी इदारे में बहुत फ़र्क है। पहले के कारोबार बड़े लिमिटेड होते थे, एक कारोबार का आदमी काम करता था और एक आधा मुलाजिम रख लेता था। लेकिन आज कारोबार इलाकाई नौयत से बढ़ते बढ़ते, रियासती नौयत से बढ़ते बढ़ते, नेशनल लेवल से बढ़ते बढ़ते इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया। पेप्सी आप जानते हैं, ये दुनिया के हर मुल्क में अवेलेबल है। इसका मतलब ये इसका इंटरनेशनल कारोबार है। ऐसे कई चीज़ें हैं जैसा सैमसंग टेलीविज़न, दुनिया के हर मुल्क में अवेलेबल है। अब आप ये बोलिए कि इनके कारोबार कितने फैले हुए होंगे। किसी बड़े शहर में आप जाकर देखिए, कभी हैदराबाद के हाईटेक सिटी में, कि जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, ये दुनिया के चाइना, इनके कितने बड़े बड़े ऑफिसेज बने हुए हैं।
اس میں کئی ڈپارٹمنٹ ہیں، ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں۔ اب جب ڈپارٹمنٹ کا سائز بڑھ جائے گا تو اس بات کا خطرہ رہے گا کہ اس میں جو کام کرنے والا اسٹاف ہے وہ ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جائے گا۔ ان کو جوڑنے کے لیے بھی ہمارے پاس منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ ہم آئے دن ہر 4-6 مہینے میں ایسے پروگرام کریں گے کہ تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا گیٹ ٹوگیدر رہے گا۔ ہو سکتا ہے ان کے ہوٹل میں لے جائیں، وہاں پر ان کے لیے کوئی لنچ وغیرہ کا انتظام کریں، اور اس کا مقصد کیا رہے گا؟ وہ لوگ جو الگ الگ کام کرتے ہیں وہ ذہنی طور پر الگ نہ ہو جائے، بلکہ ذہنی طور پر وہ جڑ کر رہ جائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ربط میں رہنا۔ کیونکہ بہرحال یہ لوگ ایک ڈپارٹمنٹ، ایک فیکٹری یا ایک کمپنی کے ملازم ہیں۔ پیپسی کمپنی میں کام کرنے والا جو ملازم ہے وہ چاہے ہزاروں کیوں نہ ہو، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہونا چاہیے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ تو عزیز طلباء، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ منصوبہ بندی کی اہمیت بتائیے، تو آپ یہ 6 پوائنٹ صرف لکھیں گے نہیں، بلکہ ہر پوائنٹ کے نیچے ایک 2-2 3-3 لائن کا ایکسپلینیشن دیں گے آپ۔ یہ ایکسپلینیشن کی وجہ سے آپ کا یہ آنسر پورا ایسے ٹائپ ڈیولپ ہو جائے گا۔